السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد مرسیاں خواں بن گئی کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ دوستو جی ہاں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس اشعار سے میں ریفرنس لے کے آپ کے سامنے ایک اتحاد اور اتفاق رہنے والی ایک سرسری نظر پہ کوشش کروں، تاکہ ہمارے قوم کے اندر جو بکھرے ہوئے شرمسار لوگ بکھر گئے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے تفریقہ ڈالنے والے ناکام انجاموں سے دور ہو جائیں، تاکہ ساری قوم ایک جٹ ہو جائے، تاکہ ایسے معاملات جو درگاہوں اور مساجدوں کو اور بے گناہ مسلمانوں کے گھروں کو جو ڈھایا جا رہا ہے، ایسے سارے معاملات سے وہ محفوظ ہو سکیں۔ جی ہاں، یہ ساری باتوں کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے سامنے میں جو زمانہ حال اور ماضی اور مستقبل میں جو کچھ بھی ہوا تھا، ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے، یہ چند سرسری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کا ساتھ چاہیے اور سب کا ساتھ چاہیے، تاکہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں، تاکہ کسی پہ بھی ظلم نہ ہو۔ جی ہاں، یہ جاننے کے لیے آپ کے سامنے میں ایک 10 سال پہلے سے جو مہم، جو کوشش چل رہی تھی فرقہ ڈالنے والوں کے بیچ میں، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کی آنکھیں اور بار کھل جائیں۔ آپ آلریڈی جانتے ہوں گے، لیکن کافی چیزیں بھول گئے ہیں، اسی لیے آج تفریقہ ہونے کے معاملات پہ کسی کی دھیان نہیں جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ساری باتیں کو کلیئرفیکیشن کرنے کے لیے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اپروکسیمیٹلی 6 ایئرس کے ڈیوریشن سے پہلے سبرامنیم سوامی سے ایک اسٹیٹمنٹ کافی لوگوں کی سرخیوں میں آیا تھا کہ اپنے قوم کے اندر تفریقہ ڈالیں۔ دوسرے قوم تو ہو گئے، لیکن پرٹیکولرلی مسلم کے قوم کے اندر ہی تفریقہ ڈالنے کی انہوں نے آلریڈی سازش کی تھی۔ آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے اس پہ پریکٹیکل ورک نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا تو کیسے کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے میں ان کا اسٹیٹمنٹ اور ایک بار رکھ دوں، تاکہ آپ کو میمورائز ہو جائے۔ تو دیکھیے اسٹیٹمنٹ ان کا کیا تھا ایگزیکٹلی۔ ہماری رننیتی ہونی چاہیے کہ ہندوؤں کو اکٹھا کرو اور الپ منت میں وبھاجن پیدا کرو۔ مسلمان میں سنی اور شیعہ کو الگ الگ کرو۔ فیصلہ ہو جائے کہ پارٹی سنی واقف ووٹ کی جگہ میں شیعہ واقف ووٹ ہو، تو پھر سمجھوتا ہو جائے گا۔ راجنیتی میں جو بات اب تک ڈھکی چھپی تھی، بند کمروں میں چند لوگوں کے بیچ کہی اور سنی جاتی تھی، جس کے حساب سے چناوی رننیتیاں طے کی جاتی تھی، چناوی فتح کی پلاننگ بنتی تھی، بی جے پی کے وریشٹھ نیتا سبرامنیم سوامی نے اس سیکرٹ پلان کا خلاصہ کیمرے کے سامنے کر دیا۔ ہماری رننیتی ہونی چاہیے کہ ہندوؤں کو اکٹھا کرو اور الپ منت میں وبھاجن پیدا کرو۔ مسلمان میں سنی اور شیعہ کو الگ الگ کر دو۔ اب دیکھو، شیعہ لوگوں نے پرستاؤ رکھ دیا ہے کیا ہے، یہ تو کرمنل ایکٹ ہے ان کا، جو ہے اس کے اوپر جو ہے پولیس کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے، اس لیے کہ دو کمیونٹی کے درمیان نفرت پھیلانا یہ خود ایک قانون کے خلاف جو ہے ایک کرمنل ایکٹ ہے یہ۔ وہ بھی سوامی کے بیان پر جب مسلم نیتاؤں کی طرف سے تیکھی پرتکریا آنے لگی تو سبرامنیم سوامی پھر سامنے آئے، لیکن انہوں نے اپنے کہے پر لیپا پوتی کرنے کے بجائے اس سیکرٹ پلان کا اور ڈیٹیل میں خلاصہ کر دیا۔ جات میں بٹا ہوا تھا، بھاشا میں بٹا ہوا تھا، پرانت میں بٹا ہوا تھا، اور ووٹنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اور جو الپ سنکھیک ہیں وہ سب ایک ہوتے تھے، تو الپ سنکھیک کے بھلے 12-15% ہونے کے بعد وہ سارا ڈومینیٹ کرتے تھے ہماری راجنیتی کو۔ اب ہم لوگ آنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا اوپر، جات سے، پرانت سے، بھاشا سے، ہندوتو کے نام پر مسلمان کو بھی الگ نہیں چھوڑنا۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو تنگ آئے ہوئے ہیں یہ سنی وہابی یعنی اگروادیوں سے۔ جی ہاں بھائیو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر اگر انہوں نے علل اعلان بتا دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے وہ پریکٹیکلی ٹرائی نہیں کیا ہوگا؟ بے شک کیا ہوگا۔ اس کا معاملات ہم کو زمانہ یا حال میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے ہی قوم کے اندر ہر ایک فرقے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بندے یا 10 بندے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو پھوٹ ڈالتے ہوئے رہتے ہیں کہ اس نے یہ صحیح نہیں کیا، اس نے وہ صحیح نہیں کیا، اس کو الگ کر دو۔ یہ سارا تفریقے کے لیے ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیے تھے۔
تو یہ تعلیمات کو ہم بھول کے تفریقوں میں پڑ گئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسی اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس سے چند لوگ اپنے قوم کے اندر ہی ہیں جو آپس میں پھوڑ ڈال رہے ہیں. لگتا ہے، پروو نہیں ہے. امید ہے کہ ایسا نہ ہو. اگر ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی فرقے سے وابستہ ہو، اگر سنی ہو کہ اپنے ہی اطراف میں اگر کوئی پھوٹ ڈال رہا ہے تو ہم خود روکیں، اس کو سمجھائیں کہ ایسے پھوٹ مت ڈالو بھائی. اگر وہ کسی اور اگزامپل اگر وہ سنی میں نہیں ہے، تبلیغ جماعت میں ہے یا دیوبندی میں ہے یا بریلی میں ہے یا اہل حدیث میں ہے، ہماری یہ خود کوشش ہونی چاہیے. اگر میں سنیت میں رہ کے دیوبندی بھائی کو اگر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے مت کرو، تو دو گروہوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. اسی لیے دیوبندی اپنے بھائیوں کو سمجھائے، سنی ہو کے ہم اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے، شیعہ ہو کے وہ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے، اہل حدیث ہو کے وہ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے. ایسے کر کے ہی ہم لوگ متحد ہو سکتے ہیں. اگر کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو برائے کرم اس کو اسٹاپ کر دیں. اب یہ ہو گیا پچھلا معاملہ جو ہم لوگ کیسے سالو کر سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے سرسری نظر رکھی. اب دیکھتے ہیں کہ ایسا معاملات کیا پہلے بھی ہوا تھا جس وجہ سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اشعار کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے. اگر ہم لوگ نظر ڈالیں تو ہندوستان کی آزادی سے پہلے ایسا معاملہ تو ہوا تھا، یہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو اگلی ویڈیوز میں لگائے ہیں. انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو ویسے معاملات میں ایگزیکٹلی کس نے کوشش کی تھی، کیسے کوشش کی تھی اور ان کو کیسے کامیابی ملی تھی، یہ دیکھتے ہیں. اور کسی کے نہیں، گاندھی جی جو راشٹر پتا کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کوشش کی تھی اور آزادی بھی پائی تھی. مسلمان اور ہندو دونوں مل کے. آج تو یہاں پہ مسلم ہی بکھرے ہوئے ہیں. تو ایگزیکٹلی انہوں نے کس کے نقش قدم پہ چلا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں. آج لاکھوں کروڑوں انصاف پسند لوگوں کے آئیڈیل امام حسین علیہ السلام ہیں. مہاتما گاندھی نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ ظالم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں تو انہوں نے انکار کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ایسا کرنے سے انہیں موت کا سامنا کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکا دیتے تو انسانیت شرمسار ہو جاتی اور مذہب کے ساتھ بھی دھوکا ہوتا، اور ایسے حالات میں انہوں نے موت کو گلے لگانے کو ہی صحیح سمجھا. ہر زمانے میں ظالم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں. طاقت والے یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور تانا شاہی کے دم پر وہ جیت جائیں گے، اور قتل و غارت ان کی جیت کی علامت ہے. امام حسین علیہ السلام اور یزید کی کہانی بھی ایسی ہی کہانی ہے. ایک طرف یزید تھا جو کہ ظالم، جاہل، بھرشٹ اور طاقت کے نشے میں چور بادشاہ تھا. اس نے جھوٹی خلافت کا دعویٰ کیا تھا. یزید ظلم کا سمبل تھا. دوسری طرف امام حسین علیہ السلام ہیں جو مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد کے نواسے ہیں اور نبی کے سچے جانشین ہیں، یعنی نبی کے دین کے رہبر وہ تھے جو کہ ایک پوتر، معصوم، رحم دل انسان تھے اور انسانیت کے رہبر تھے. اگر میرے پاس امام حسین علیہ السلام کی 72 جوانوں جیسی فوج ہوتی تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹے میں آزادی دلا دیتا. نمبر 4، میں نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دھیان سے پڑھا ہے اور کربلا میں پیش آئے واقعات پر غور کیا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کو فتح حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے نظریات اور تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. ظلم سے مقابلے کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ظالم کو تسلیم کرنے کا ہے جو کہ ذلت کا راستہ ہے، اور دوسری طرف ظالم کا مقابلہ یعنی شہادت کا راستہ. اور پھر کہا، ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت ہم سے بہت دور ہے، ہم کبھی ذلت کو تسلیم نہیں کرتے. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. سن 61 ہجری 10 محرم کو شہادت کے دن یہ جملہ فرمایا، اللہ کی قسم حسین نہ غلاموں کی طرح فرار کرے گا اور نہ ہی بزدلوں کی طرح ظالموں سے ہاتھ ملائے گا. امام حسین علیہ السلام نے ایسے ساتھیوں کو تیار کیا تھا کہ ایک 13 سال کے بچے سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ ظالم کے سامنے موت کو گلے لگانا کیسا ہے، تو اس بچے نے جواب دیا، میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اسی لیے مہاتما گاندھی نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کے سلسلے میں کہا ہے، میری نظر میں اسلام تلوار یا طاقت کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام رہنماؤں اور لیڈرز کی قربانیوں کی وجہ سے پھیلا ہے.
آج بھی ظالم اور ظلم کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے امام حسین علیہ السلام ایک انسپریشن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی اور آج وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ظالم مٹ گئے اور امام حسین علیہ السلام زندہ ہے۔ آج ہمارے ملک میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ جہاں حکمراں اور حکومتیں اپنی مرضی کو عوام کی مرضی پر تھوپنے لگیں وہاں حسینیت آواز دیتی ہے کہ ہر انسان اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے۔ آئیے اپنے ملک کو ایسا سماج بنائیں جہاں عدل و انصاف ہو، ظلم نہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے سے پیار کریں، نفرت نہیں، جہاں نسل اور ذات پات کا بھید بھاؤ نہ ہو، جہاں ایجوکیشن ہر انسان کا حق ہو، جہاں بہتر صحت اور ہیلتھ سروسز ہر انسان کو ملے، جہاں ترقی کے نام پر نیچر کو برباد نہ کیا جائے۔ جی ہاں، میرا بولنے کا مطلب تھا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت مولا حسین علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جو ان کے طرز عمل تھی، ان کے طریقے سے انہوں نے کچھ سیکھ کے ہندوستان میں امپلیمنٹیشن کیا کہ کیسے ظلم کے خلاف لڑا جاتا ہے، کیسے متحد ہوا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر 72 جو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایسے 72 اگر ساتھی گاندھی جی کو مل جاتے تو وہ 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کر سکتے تھے۔ تو ہمیں کیوں نہ ناز ہو ہمارے آقا مولا حسین علیہ السلام کے جو ساتھیوں پر، جو مولا حسین علیہ السلام کے تعلیمات کے صدقے ایسے متفق ہونے کی شکشا تعلیم پائی تھی، تو آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ تو برائے کرم اس پہ غور و فکر کریں۔ تو ایگزیکٹلی انہوں نے حسین علیہ السلام کی تعلیمات پہ سیکھنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہسٹری میں سچویشنز کیسے تھے، جو بی بی سی کی نیوز کے مطابق چند کلپس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تیار ہے، مسلمان چائے ابھی آنے والی ہے۔ تو انہوں نے سپاہیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہمارے اندر بالکل کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن سرکار کا حکم ہے کہ ہندو چائے الگ بنے، مسلمان الگ بنے۔ مہاتما گاندھی نے سبھاش چندر بوس کے کام کرنے کے ڈھنگ کی، فوج کے گٹھن اور فوج کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، کئی بار آلوچنا کی تھی، لیکن لال قلعے سے لوٹنے کے بعد گاندھی نے صاف صاف شبدوں میں کہا کہ سبھاش بوس ایک نیشنلسٹ راشٹروادی نیتا ہے، ان کا سب سے بڑا یوگدان ایک پوری تنظیم کھڑا کرنا اور اس میں چھوا چھوت اور ہندو مسلمان کا بھید مٹا دینا ہے۔ اس کے لیے میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا برٹش گورنمنٹ ہی تھی جو پھوٹ ڈالنے کی جو سیکریٹ سلو پوائزنس آلریڈی دے کے چلی گئی ہے، جس پہ آج تک مہم چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزیکٹلی انہوں نے کیا تھا، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ہندو کے لیے چائے والا الگ اور مسلم کے لیے چائے والا تک الگ انہوں نے مقرر کیا تھا تاکہ تفریقہ پیدا ہو۔ جب گاندھی جی نے اس پروسیس کو دیکھا تو انہوں نے قدم اٹھایا اور انہوں نے سبھاش چندر بوس ان کے ساتھ میں مل کے ان کے یہاں پہ وہ شکر گزاری بھی کر رہے ہیں کہ ہندو مسلمس میں انہوں نے متحد کرنے میں ان کی مدد کی تھی۔ تو جب تک وہ ہندو مسلمس کو نہیں ملائے تھے تب تک ہندوستان بھی آزاد نہیں ہوا تھا۔ تو ہم خود مسلمس میں ہو کے اگر الگ الگ ہیں تو کیسے آپ کو کامیابی ہوگی؟ کیوں نہ آپ کے، کیوں نہ مسلمس کے، کیوں نہ ہمارے گھروں کو ڈھایا نہیں جائے گا؟ کیوں نہ ہمارے مساجد پہ، ہمارے درگاہوں پہ حملے ہوں گے؟ تو بے شک جو بیسک پوائنٹ ہے اس پہ نظر ڈالیے، کوئی اور نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اور مسلمس کو مارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مارنے کا مطلب فزیکلی نہیں، دبانے کے لیے، عقل کو مارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بس ان کے اندر پھوٹ ڈال دو، وہ خود بخود لڑ کے بچھڑ جائیں گے۔ تو یہ پریکٹیکلی آلریڈی جو انہوں نے 10-15 سال یا 100 سال سے جو بھی کوشش کی تھی وہ آج کامیاب ہوئے ہیں۔ بھگتنا ہماری قوم کو پڑ رہا ہے، گھر کھو رہے ہیں، حجاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اور مساجد اور درگاہوں پہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے پرسنل گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بھی کلپس تھے ان کے ریفرنس کے مطابق آج تو جاگیے، ان کے ریفرنسز کے مطابق آج تو جاگیے تاکہ ایسے معاملات پھر کبھی نہ ہو۔ آج ایسے مساجد سلیکٹڈ ایریاز میں ہو رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہر کوئی کو ظلم سہنے کی نوبت آ جائے۔
हमारा तो काम कोशिश है कि अवेयरनेस आपके अंदर डालें ताकि आप और हम मिलके ही इस प्रोसेस को कामयाब कर सकते हैं। अकेले का मामला नहीं रहता, जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है, कम से कम हक़ की राह में अकेले तो निकल पड़ो। आगे चलते जाएंगे तो कारवां बनता जाएगा, क्योंकि हक़ की तलाश सुकून हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब में हो। हिंदुइज़्म भी अच्छे ही हैं, मुस्लिम्स वाले भी अच्छे ही हैं। सब अपने आप को भाई समझ के एक मुत्तहिद इत्तेहाद और इत्तेफाक की इस मुहिम में हम लोग काम करते हैं। हमारा मिशन रहना चाहिए कि सब लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक से रखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आज हम लोग ये अपने आप के अंदर ठान लेते हैं कि अपने अंदर ही अगर कोई फ़िरका बांटने वाला नज़र आ रहा है तो उसको हम लोग समझाएंगे, बैठ मेरे भाई ऐसे मत करो, अपने अंदर तो हम लोग एक हो जाएं ताकि कामयाबी अता हो। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आपसे ये उम्मीद है कि आप इस पे प्रैक्टिकली अमल करेंगे और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग इस मुहिम पे अगर प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब एक दिन। आपसे ये उम्मीद लेते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।